خوشنودی ہے امام زمان سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم جو کتاب ہے کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. یہ کتاب ہدایت ہے تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں. آیت کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام امام عصر عجل اللہ تعالی متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اس کے 11ویں مرحلے پر کچھ باتیں ایمان کی نیابت اور سفارت سے متعلق گزارش کرنا. یقیناً آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زمانے کے امام کی غیبت دو حصوں پر تقسیم ہو گئی. ایک کا نام غیبت صغریٰ ہے اور ایک کا نام غیبت کبریٰ ہے. اس کی یہ معنی نہیں ہے یہ غیبت دو طرح کی ہے. ایک مرتبہ امام نگاہوں سے غائب ہوئے، یہ زمانہ غیبت صغریٰ کہا گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ تشریف لے آئے، کچھ دنوں کے بعد پھر اعلان کیا اب ہم جا رہے ہیں اور کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے گا، اس کا نام غیبت کبریٰ ہو گیا. ایسا نہیں، غیبت ایک ہی رہے. جس دن سے
امام نے غیبت اختیار کی ہے تو اس کے بعد منظر عام پر نہیں ہے. تو باعتبار غیبت دو طرح کے دور نہیں ہیں. ایک مرتبہ غائب ہوئے پھر سامنے آئے پھر دوبارہ غائب ہو گئے. پہلے قسم کو غیبت صغریٰ کہا گیا, دوسری کو غیبت کبریٰ کہا گیا, اس لیے کہ اس کا زمانہ مختصر تھا, اس کا زمانہ طولانی ہو گیا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. 260 ہجری میں امام عسکری کی شہادت کے بعد سے جب سے زمانے کے امام نے غیبت اختیار کی ہے, اس سلسلے غیبت 260 سے آج 1415 تک اسی انداز سے قائم ہے جیسے وہ جو اول یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور جب تک مصلحت پروردگار رہے گی یہ سلسلے غیبت یوں ہی قائم رہے گی. غیبت کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک کا نام غیبت صغریٰ رکھا گیا, ایک کا نام غیبت کبریٰ رکھا گیا. یہ تقسیم امام کے غائب ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے, امام کے قوم سے تعلقات کے اعتبار. کیا کہنا ہے؟ یعنی ایک دور غیبت وہ تھا جو امام علیہ السلام نگاہوں سے غائب تھے, مگر کچھ ایسے افراد تھے جن کی امام سے قانونی طور پر ملاقات ہوتی ہے, معجزاتی طور پر نہیں. کیا کہنا ہے؟ کراماتی اعتبار سے نہیں. وہ تو آج بھی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا ہے. باعتبار کرامت, باعتبار معجزہ, باعتبار عظمت امام, باعتبار حل مشکلات, کسی اعتبار سے کسی بھی مرد مومن سے کہیں بھی امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. مگر یہ ملاقات ایسی مجبوری کی ملاقات ہے کہ ملنے والے پر پابندی عائد کر دی گئی, خبردار اس بات کا اعلان نہ کرنا کہ ہماری ملاقات ہے. اور سننے والوں سے بھی کہہ دیا گیا ومن ادعى المشاہدہ, اگر کوئی تمہارے سامنے آدمی دعویٰ کرے کہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے فهو كذاب مفتر, وہ جھوٹا ہے, ہم پر الزام لگانے والا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ واقعی اعتبار سے ملاقات اور قانونی اعتبار سے پابندی. اس فرق کو آپ محسوس کریں تاکہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کا فرق معلوم ہو سکے. یعنی واقعی اعتبار سے ملاقات ہو سکتی ہے, زیارت ہو سکتی ہے, جس کے قسم کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی. وہ دنیا سے باہر کہیں آبادی میں زندگی نہیں گزارتے ہیں, وہ اسی دنیا میں, اسی معاشرے میں, اسی سماج میں, اسی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. فرق یہ پروردگار نے ہمارے ان کے درمیان کوئی حجاب, کوئی پردہ عائد کر دیا ہے, اور وہ پردہ بھی ایسا ہے اس کو اگر آج کی زبان میں گزارش کیا جائے تو فقط سمجھانے کے لیے ریاض باللہ امام کی شان اور امام جو معاملات ان باتوں سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہیں, لیکن باہر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے. آج کل آپ جانتے ہیں جو گھروں میں دروازوں میں یا کھڑکیوں میں شیشے لگائے جاتے ہیں یا گاڑیوں میں شیشے لگائے جاتے ہیں, ان شیشوں میں ایک صفت بھی ہوتی ہے, اندر بیٹھنے والا سب دیکھ رہا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, اور باہر دیکھنے والے کو کچھ نہیں معلوم کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے. یعنی ایسے شیشے یا کہا جائے گا شیشے کو پردے سے تعبیر کیا جائے. کہا جا سکتا آج گھروں میں ایسے پردے ایجاد ہو گئے ہیں کہ ایک طرف والے کو دوسرے طرف والے کی اطلاع ہے, مگر ادھر والے کو ادھر والے کی اطلاع نہیں ہے. غیبت بالکل ایسا ہی پڑتا ہے. وہ کوئی شیشہ نہیں ہے, کوئی کپڑا نہیں ہے, مگر حجاب غیبت کی شان ایسے ہی پردے کی ہے کہ جو پردے گرد پا رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کو ادھر والا کون ہے. پردے گزرا ہے وہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے. اگر تم نے انہیں نہیں دیکھا تو یہ خیال نہ کرنا کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا وہ تمہیں نہیں دیکھتے ہیں. تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, یہ تمہاری نگاہ کی کمزوری ہے. وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, وہ نگاہ کی اسی لیے قرآن مجید میں بھی صاحبان ایمان کو متوجہ ہے, قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ایمان والو عمل کرتے رہو, بے عمل نہ بنو, بس عمل نہ ہو جاؤ, کام کرتے رہو, عمل کرتے رہو, محنت کرتے رہو. تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے, رسول بھی دیکھ رہا ہے, اور صاحبان ایمان بھی دیکھ رہے ہیں. کیا کہنا, اللہ نے رسول اور صاحبان ایمان سے پہلے اپنا حوالہ دیا,
تاکہ دیکھنے کی شان تمہیں معلوم ہو جائے. پہلا اعمال کا دیکھنے والا دنیا بھر کے اعمال کا دیکھنے والا ہے پروردگار, اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے. پروردگار نے ایسے ہی تمہارے اعمال کو میرا نبی بھی دیکھ رہا ہے, آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے, تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو. ایسے کچھ صاحبان ایمان نہیں تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے, وہ بہرحال تمہیں دیکھ رہے ہیں. اس مقام پر اس طرح درمیان میں یاد آ گیا, یہ اس موضوع سے متعلق نہیں لیکن بعد موضوع کی وضاحت کے لیے ایک اہم بات ہے, چاہتا ہوں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے. عام طور سے آج سے چند سال پہلے جب ایک بار ہی اس مشرقی دنیا کے سامنے مغرب کی سائنسی ترقیاں آئیں تو کتنے ایسے پڑھے لکھے مقدسین تھے جنہوں نے سائنس کے پڑھنے کو, سائنس کی طرف مڑ کے دیکھنے کو بھی حرام کر دیا. بعض ایسے علماء گزرے نے خدا نظریہ رحمت کرے, اور ہم نے اپنے حالات کے اعتبار سے جو ضروری سمجھا ہو کہ سائنس تو بڑی بات ہے, وہ زبان جس میں سائنسی علوم لکھے ہوئے ایک مدت تک قوم کے درمیان خود انگریزی زبان کا پڑھنا بھی ایک فعل حرام تھا. ایسے علماء تھے جنہوں نے اس کو بالکل ناجائز قرار دیا, اس لیے کہ اگر آدمی زبان سے واقف ہو گیا یہ زبان کے اندر علوم پائے جاتے ہیں ان سے واقف ہو جائے گا, اور یہ سارے علوم پیدا ہوئے دنیا کو گمراہ کرنے کے واسطے. اگر کوئی آدمی سائنس پڑھ کے مثلا اپنے خیال میں قابل ہو گیا جیسے وہ سائنسداں خدا کے منکر ہیں, یہ بھی منکر خدا ہو جائے گا, وہ مذہب سے باغی ہیں یہ باغی ہو جائے گا. خدا جانے کتنے خطرات محسوس کیے اس علم میں اور اس زبان میں, جن خطرات کی بنا پر کتنی شدید پابندی عائد کر دی گئی کہ 4 لفظیں زبان کی کیا پڑھی گویا اسلام بھی ہو سکتا ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے, جب کوئی نیا خطرہ سامنے آتا ہے اور آدمی خطرے کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتا ہے تو بہرحال دہشت زدہ ہوتا ہے. جو کسی چیز کو نہیں جانتا ہے وہ دہشت زدہ ہوتا ہے. ہم جب اخبارات سے پڑھتے ہیں بڑا مقام کا 4 مومنین یا 4 دوسرے افراد کھڑے ہوئے تھے, ایک آدمی کا تلاشوں کوپ لیے ہوئے اور اسے یوں مار دیا, 4 آدمی مر گئے, 6 مر گئے, 10 مر گئے, 12 مر گئے. ہم سوچتے خدا جانی کیا بلا ہو, حقیقت ہوئی ہے. ہم اس اسلحے کو سنتے ہیں جو دہشت دہشت خدا جانے یہ کیا ہے, 4 کو یہاں مار دیا, 6 کو وہاں مار دیا, 10 کو وہاں مار دیا, ایک دہشت پیدا ہوتی ہے. مگر جو دنیا کے رہنے والے ہیں جو اسی عالم میں زندگی گزارنے والے ہیں ان کو وہی اثرات ہے, بڑے اسلحے کا بھی اثر نہیں ہوتا. جیسے بچوں کا یہ کھلونا ہے اس کے نام سے ہم کو دہشت پیدا ہوتی ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے, وہ ان کے بچوں کا جب کھلونا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کوئی بھی خطرہ ہو جو آدمی خطرے کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتا ہے وہ یقیناً دہشت زدہ ہو جاتا ہے. مگر جو خطرات کی دنیا میں زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس کے بعد اسے خطرے کا کوئی احساس نہیں رہ جاتا ہے. اس کا میرا ایک ذاتی تجربہ ہے جو شاید آپ کے تجربے میں آیا ہو یا نہ آیا ہو. ایک زمانے میں, اب تو خیر الحمدللہ سب غریب امیر سبھی ہوائی جہاز چھوڑنے لگے, ایک زمانے میں بڑے بڑے لوگ خیالات بھی نہیں ہو سکتے تھے, ہوائی جہاز یاد ایک زمانے میں آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات ہے کہ علامہ سید محمد دہلوی مرحوم, ظاہر ہے کہ وہ بمبئی میں محرم کے زمانے میں ملشیاں پڑھا کرتے تھے. رامپور کے نواب ان کے پاس دولت کی پیسہ تھا, نواب اس زمانے میں. انہوں نے دہلوی صاحب مرحوم سے کہا کہ ہمارے یہاں مجلس پر میں تو بمبئی میں رہتا ہوں, کہاں بمبئی کہاں رامپور, تقریباً 1000-1500 میل کا فاصلہ ہے. اور ظاہر ٹرین سے چلنے والا آدمی آج کا چلا ہوا کل 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ کے بعد پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی مجلس پڑے گا تو وہاں کیسے پہنچے گا, وہاں پڑے گا تو یہاں کیسے پہنچے گا. جو اس وقت کے حالات باہر رہے ہوں میرے جو سنا تو یہ صحیح واقعات کو میں ذہن محفوظ نہیں, یہ نہیں پڑھا جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں. لیکن باہر نواب صاحب ان کے پاس پیسہ ہے, وہ مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. بڑی بات نہیں, پیسے تو ہزار مشکلات ہوتا ہے. اگر خالی اتنی ہی پریشانی ہے کہ آپ کیسے آئیں گے کیسے جائیں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. الحمدللہ دنیا میں ہوائی جہاز ہو رہے ہیں, ہم انتظام کر دیں گے, ہوائی جہاز سے آئیں گے اور آپ مجلس پڑھ جائیں. دہلی صاحب مرحوم آئے وہاں رامپور مجلس پڑھنے کے لیے. اخبارات کی جو خبر چھپی اس میں دہلی صاحب مجلس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو مجلس پڑھ گئی, کوئی دنیا اوپر مجلس پڑھ دی, قیامت ڈھا دی, کیا فضائل پڑھ دیے, کیا مسائل پڑھ دیے.
دنیا کا تختہ الٹ دیا یا جیسے کہتے ہیں چھتیں پڑ گئی، کچھ نہیں. ارے ساری ہم اس بات کی کہ دہلی صاحب فلاں جگہ سے فلاں جگہ مجلس پڑھنے کے لیے ہوائی جہاز سے تشریف لے. سوچی کتنا بڑا آدمی اگر ایک دن ہوائی جہاز کو مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تو گئی ایک عالمی نیوز بن گئی. فقیر عالم ذاکر جاہل فاسق عادل جتنے ہیں سبھی صبح شام تک ہوائی جہاز کو ہوتے رہتے ہیں. نہ کہ یہ خبر چھپتی ہے، بلکہ اگر آج کوئی آدمی مثلا یہاں سے بائی روڈ چلا جائے پاکستان خبر چھپ جائے. یہ صدی میں ایک ایسا دیوانہ مسئلہ شوق رکھنے والا آدمی پیدا ہو گیا. اب ہوائی جہاز کوئی نیوز نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے اس مسئلے کی اہمیت ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں اتفاق سے ہندوستان سے گیا حج کے واسطے بمبئی سے، اور شاید حج کے سفر میں پہلا اور آخری وہ یہ سفر تھا میں پانی کے جہاز سے گیا. مگر مومنین مخلصین تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ مولانا کے سفر ہے کہ خبر اخبار میں جانی چاہیے. جب میں کبھی وہاں سے پلٹ کے آیا بمبئی مومنین نے ملاقات کی، مولانا ماشاء اللہ مرتبہ ہوائی جہاز سے کہتے ہیں. میں نے کہا یہ زندگی میں پہلا اتفاق میں پانی کی جہاز سے گیا تھا، میں نے اخبار میں بھی کیا بات. یعنی مومنین کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے کہ برے اعمال کیے، ثواب صحیح کیا کہ غلط کیا، صحیح کیسی ہو گئی کیا ہو گیا. ان مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سارے مسئلے کی اہمیت یہ ہے کہ مولانا جہاز کے واسطے ہوائی جہاز اگر یہ چاہتے ہیں کہ پانی کے جہاز سے تو مولانا کی کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی. ہوائی جہاز بیٹھتے ہوئے ان طرف کر دیا. یہ دنیا کا طریقہ سوچنے کا یہ انداز ہے. ہر زمانے میں زمانے کے اعتبار سے حالات بدلتے ہیں تو ہر مسئلہ کبھی اہمیت پیدا کر لیتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں انسان کے واسطے کی ترقیاں مصیبت نہیں ہوتی. گزارے جب میں عراق جا رہا تھا تعلیم کے واسطے، وہی پانی کا جہاز، اور ظاہر دنیا کہاں سے کہاں پہنچی. آج اگر کوئی آدمی کراچی سے یا ممبئی سے بسلے جانا چاہے پانی کے جہاز سے تو وہ بتایا شاید وہ سروسنگ نہیں رہ گئی اور رہ دی گئی ہے تو 2,500 روپیہ تو خالی تک کرایہ ہے. اس زمانے میں گیا تھا اس زمانے 88 روپیہ کل کرایہ، اور وہ 88 روپیہ کیسے فراہم ہوا تھا وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے دل کو تکلیف ہو. آج 88 روپئے کی 800 روپئے کی 8,000 روپئے کی کسی کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں. کل سارے مسائل میں اہمیت نہیں. تو کتنے افراد تھے جن کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ اپنے گاؤں سے گھر سے نکلے سفر حج کے لیے یا سفر زیارت کے واسطے اور بمبئی پہنچے. وہیں سے جہاز میں سوار ہونا ہے. اب ان کے احساس کروانے کا چلیے آپ کو ہم کو جہاز دکھلا دیں جس وقت کل آپ کو سوار ہونا ہے، یا وہ سمندر دکھلا دیں کہ جس میں آپ کو سفر کرنا ہے. شام کو لے گئے مثلا انڈیا گیٹ کے قریب ان کو دکھلانے کے واسطے دیکھیے یہ ہے سمندر جس میں کل آپ کو سفر کرنا ہے، اور اس کو ادھر لے گئے جہاں سے جہاز جاتا تھا. یہ جہاز جس میں آپ کو بیٹھ جانا ہے، یعنی یہ جہاز کوئی ذرا سا آگے بڑھ جائے گا اس کے بعد میں بمبئی دکھائی دے گا، دنیا دکھائی دے گی، نیچے پانی رہے گا اوپر آسمان رہے گا. وہ نے وہیں سے اپنا سفر کا ارادہ ملتوی کیا اور اپنے گھر واپس. سوچیے اس سمندر میں کہ جہاں کوئی آدمی سرجان کہے تو کچھ سننے والا نہ پیدا. اس سمندر میں جس کی نہ کوئی ابتدا دکھائی دیتی ہے نہ انتہا دکھائی دیتی ہے، نہ کوئی آبادی ہے. رات کے وقت سنتے ہیں طوفان بھی آتے ہیں، آندیاں بھی چلتی ہیں، جہاز ڈاواڈول بھی ہوتے ہیں، جہاز تقریباً کسی نہ کسی مقدار میں اگر جہاز بھی الٹ جاتے تو آدمی الٹ جاتے ہیں. یہ سارے واقعات سن رکھے ہیں. جو اپنی آنکھ کی منظر دیکھ لیا تو کتنے ایسے افراد جنہوں نے وہ ارادے ہی ہم یہیں سے مولا کو سلام کر لیں گے. مولا ہماری مجبوری کو جانتے ہیں، ہمارا سلام کسی پہنچ جاتا ہے وہ معاف کر دیں گے. یہ حالات کے اس دور سے جو میرے بچے نہیں جانتے ہیں تو بہت ان کے لیے گزارش کروں ان حالات کو دنیا گزر چکی ہے. لیکن یہ میں جو تجربہ گزارش کر رہا تھا، عام طور سے جہاز جو بمبئی سے روانہ ہوتا تھا یا کراچی سے تو دن صبح سے شام تک سامان لادا جا رہا اتارا جا رہا ہے. عام طور سے جہاز سے روانی کا وقت شام کو ہوا کرتا ہے 4 بجے 5 بجے 6 بجے. اب ظاہر 4 بجے یا 5 بجے شام کو جب جہاز چلا تو روزارے میں تو ہر آدمی مڑ کے اس سہارے کو دیکھ رہا ہے. یعنی آبادی ابھی ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دے رہی ہے، یہاں بلب جل رہا ہے، وہاں عمارت دکھائی دے رہی ہے. اب جیسے جیسے جہاز دور ہوتا جا رہا ہے
ویسے یاد نہیں ٹوٹ رہا ہے آدمی رسل ٹوٹ رہا ہے خدایا کیا ہونے والا وہ واقعی نہیں مسئلہ آپ یہاں بیٹھے آپ کو اندازہ نہیں ہے کبھی آپ ایسے حالات کا سامنا کیا ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا اور اگر اس مسئلے کی اہمیت نہ ہوتی تو پروردگار عالم اپنے احسانات کا ذکر کرنے کے واسطے دریا اور سمندر اور جہاز اور کشتی کا حوالہ نہ دیتا. یہ انسانی مزاج ہے. بات نکل آتی ہے کہ دوسری طرف شاید میرے بہت بچے متوجہ نہ ہو پروردگار عالم نے جب موت کا ذکر کیا سورہ مبارک رحمان میں تو کیا کہا کل من علیہا فان جو بھی روح زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. ہم سمجھیے جو زمین پر ہے مر جائے گا نہیں بول جائے کل من علیہا فان جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے مر جانے والا ہے. ہم سمجھیے پروردگار عالم نے موت کو مقدر کر دیا زمین والوں کے لیے. چلو فضا میں کوئی اڈا بنا لی جہاں ملک موت پہنچی نہ پائے. اسی کو خدا نے جب موت کا اعلان کیا تو کیا کہا کل من علیہا فان جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم جا کے سمندر کے اندر آباد ہو جائیں انشاءاللہ ملک الموت مانی نہ جائیں گے کہتے وہی حال ان کا بھی ہوگا جتنا ہوتا ہے. ہم جا کے فضا میں آباد ہو جائیں نہیں مریں گے لیکن وہی مریں گے جو اس زمین پر رہنے والے ہیں. خود آیا جو سب مرنے والے ہیں سب فنا ہونے والے کوئی علیحا چاہتی ہے. اس کے معنی کا جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. اور زمانے یہ پروردگار عالم نے زمین کا ذکر کیوں کیا ہے جبکہ مالا زمین ہو فضا میں ہو دریا میں ہو سمندر میں ہو کئی چیزوں کے داخل ہم کو ایک دن مر جانا ہے کیوں کوئی ہمیں مصلحت ہونی چاہیے جو خدا نے زمین کا حوالہ دیا. شاید مصلحت پروردگار یہ ہو کہ باقی جتنی جگہ ہیں سب جگہ تم جاتے ہو تو تمہیں خود ہی موت یاد رہتی ہے. جب آدمی کشتی میں بیٹھ کے طوفانوں کے درمیان چلتا ہے تو اسے ہر قدم موت ہی یاد آتی ہے زندگی یاد نہیں آتی. تو ظاہر اسے موت یاد آتی ہے زندگی یاد نہیں آتی ہے. لیکن یہ انسانی مزاج تھا جیسے ہی ساحل پر آ کے جہاز لگا اور آدمی جہاز سے اتر کے زمین کو ختم کرتا ایسے مطمئن ہو گئے جیسے معلوم تھا ملک الموت کے رینج سے باہر نکل گئے. پروردگار نے جو باتیں سمجھی ہوئی ہیں وہ نہیں سمجھائی جاتی ہیں. وہ باتیں ہر ایک کو معلوم ہے جس سے ہر ایک متوجہ ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تمہارے مزاج کو جانتے ہیں. اگر بڑکی فضا میں جہاز اڑا ہو دیکھتے ہیں ابھی خبر کرتے ہیں اعلان ہوا آپ پیڑ باندھے رکھیے گا اس لیے پیٹ کا موسم بھی خراب ہے. اب مان لو جہاز کے اوپر کہیں نیچے بہت آدمی کو زندگی یاد آتی ہے. ایک سے بےمان اس کو بھی خدا یاد آتا ہے. ایک سے نانا اس کو چھوٹی موٹی اگر کوئی دعا یاد ہے اور اس کو پڑھ لو کہیں اگر یوں گرتے گرتے زمین تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا نہیں. اس کے معنی کیا کہ فضا میں آدمی رہتا ہے تو خدا یاد رہتا ہے. فضا میں رہتا ہے ذرا سا کوئی حرکت جہاز میں پیدا ہوئی اور موت فوراً یاد آ گئی. جیسے آدمی سمندر میں چلا موت فوراً یاد آ گئی. اور جیسے ساحل پر یا ایئرپورٹ پر آدمی اتر گیا اہمتا یاد ہے عقیدہ یاد ہے تحفے یاد ہیں کسٹم یاد ہے ڈیوٹی یاد ہے میزبانی یاد ہے کیسے سامان نکالیں گے کیسے بچائیں گے سب یاد ہے. اب موت یاد ہے نہ خدا یاد ہے. تو خدا نے کہا جہاں تم نے یاد رکھا ہے وہاں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہر شبد کو مطمئن سمجھ گیا زمین پر سب بنا ہونے والے ہیں. زمین کو اتر جانے کی معنی یہ نہیں ہے کہ موت سے محفوظ ہو گئی. یہ غلط کہیں موت ہر جگہ آنے والی کہیں بھی رہو گے جہاں تم یاد رکھتے ہو وہاں نہیں یاد دلاتے ہیں جہاں بھول جاتے ہو وہاں یاد دلاتے ہیں. تو ظاہر سے مسئلہ ایسا وحشتناک ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ کے الطاف و کرم کے حوالہ کو سمجھانے کے واسطے اسی کا حوالہ دیا. اور امام نے بھی جب وجود خدا کا پتہ دینا چاہا توجہ کریں جب کسی نے آ کے مولا کے سامنے پوچھا کہ بتائیے وجود خدا کی دلیل کیا ہے تو یہی بتا دو کبھی اسپتال داخل ہوئے ہو. جب ڈاکٹر صاحب نے چاہیے کو علاج نہیں ہو سکتا تو کو خدا نہیں آ رہا ہے
نہ اسپتال کا حوالہ دیا، نہ بیماری کا، نہ کسی مصیبت کا، نہ کسی آفت کا. پوچھا کبھی دریا کا سفر کیا؟ کہاں ایسا اتفاق ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری کشتی طوفان میں آ گئی ہو؟ کہا ایسا بھی ہوا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کشتی ڈوبنے لگی، سامنے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کہا ایسا بھی ہوا. کہا ایسے وقت میں کوئی خیال پیدا ہوا کہ اب بھی کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ کہاں ایسا خیال تو پیدا ہوا تھا. کہا جس کا خیال ایسے موقع بنا اسی کو خدا کا تو اس سلسلے کا آخری جملہ سن لیجیے. اس کے معنی دریا کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ وہاں جا کے خدا بھی یاد آتا ہے، وہاں جا کے موت بھی یاد آتی ہے، ہر بھولا ہوا سبق وہاں جا کے یاد آتا ہے. زمین تو آدمی آ کے بھول سکتا ہے مگر وہاں جا کے نہیں بھولتا. خدا نے اپنا احسان یاد دلایا تو دریا کا حوالہ دیا، کشتی کا حوالہ دیا. توجہ کریں گے، امام نے دلیل خدا بیان کی، وجود خدا سمجھایا تو کشتی کا حوالہ دیا. اس کے معنی کیا ہے کہ کشتی ایک ایسا ذریعہ ہے جو خدا یاد دلاتی ہے، کشتی ایسا ذریعہ ہے جو عاقبت یاد دلاتی ہے، کشتی ایسا ذریعہ ہے جو بھولا ہوا مذہب کا سبق یاد دلاتی ہے. شاید یہ بھی ایک مسئلہ کی جب پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت کی بارگاہ میں آ جاؤ بھولا ہوا، اہل بیت کی بارگاہ میں آ جاؤ بھولا ہوا. کام بھی ہے خدا کو یاد، اس کا کام بھی ہے ان حقائق کی طرف متوجہ کر دینا جن حقائق سے انسان غافل ہو جاتا ہے. تو میں جو بات گزارش کر رہا تھا، اب وہ وقت آیا شام کے وقت جہاز چلا. ابھی تو سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سہارا ہے، اگر ڈوبنے لگے گا تو ممکن کچھ کشتیاں آ جائیں، کوئی ایسا سہارا ہو جائے کوئی آگے بچا لے گا. جیسی سورج ڈوبنے لگا، خدایا اب کیا ہوگا؟ ذرا جہاز کی جنبش ہوئی اور آدمی کا دم نکل. اب دیکھ رہا ہے کہ کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. ایک دن 2 دن آدمی اس حال میں گزار لیے. اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے جو بمبئی سے کراچی تک پہنچتے چکر آیا، ماحول منظر کا، وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا، نتیجہ یہ کہ کسی کو قے ہو رہی ہے تو الٹا جا رہا ہے، تو گرا جا رہا ہے، تو مرا جا رہا ہے. یہ سارے حالات یہاں سے کراچی پہنچ گئے، جیسے جہاز 12 گھنٹے کے لیے ٹھہر گیا، سب کا دل ٹھہر گیا، کچھ سکون اطمینان ہو گیا. اب اس کے بعد جہاز آگے بڑھا تو 2 دن کی عادت کے بعد اب انسان کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر جہاز نارمل سکون کے ساتھ چلا جا رہا ہے تو کسی کو مزہ ہی نہیں آتا. کیا ہو گیا دریا کو، کیا ہو گیا سمندر کو؟ یہ بھی کوئی سفر ہوا؟ یہ تو مطلب 4 5 بیٹھے ہوئے، کمرے میں بیٹھے ہوئے، شہروں بیٹھے ہوئے ہیں. اب کسی کو مزہ نہیں آتا. اب ذرا سا جہاز کو جنبش ہوئی، ان کا وقت ادھر گرا، ان کا بستر نہ الٹا. کھانا لینے جا رہا تھا، اس کی پلیٹ الٹ گئی، وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کی پلیٹ الٹ گئی. اب ایک کہتا ہے یہ عالم ہے، یہ تو معلوم ہوتا ہے کوئی تفریح ہو رہی ہے، کوئی پکنک ہو رہی ہے. ہر طرف کسی کا بستر الٹ گیا، وہاں پر ہیں، کسی لفظ الٹ گیا، وہ کچھ اور ہیں. ایک ہنگامہ ہے. یعنی یہی مسافر جو کل لڑ رہا تھا، میں جو بات گزارش کر رہا ہوں آپ پہچانے، یہی مسافر جو کل لڑ رہا تھا، کانپ رہا تھا، جہاز ڈوب گیا تو کیا ہوگا، ساحل سے دور آنے اب کیا ہوگا، جس کو کئی پریشانیاں تھیں. اب اگر جہاز کو جنبش نہیں ہوتی، طوفان نہیں آتا، الٹ پلٹ نہیں ہے تو اس کو کوئی مزہ ہی نہیں آتا. اس کے معنی کیا ہوگے کہ پرسکون ماحول میں زندگی گزارنے والے جب مسائل کو دور سے دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. جب مسائل کا احساس پیدا کرتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. لیکن جو مسائل کے اندر زندگی گزارتے ہیں ان پر مصیبت نہیں آتی تو پریشان ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو پریشان نہیں ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے اور کبھی اس کا تجربہ کیا ہے تو آپ پہچانیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا جو ذکر آتا ہے تو جتنے بڑے آدمی سب کام جاتے ہیں، سب رہ جاتے ہیں. ایک تھوڑے سے افراد ہیں وہ ذکر سنتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. جو مسائل سے دور رہے ہیں مسائل کا نام سنتے ہیں تو کام جاتے ہیں. لیکن جو ہمیشہ مصیبتوں کی گود میں پڑے ہیں جو زمانہ پھر ایک مرتبہ امتحان لے کے اس میں طاقت امتحان زیادہ ہے، ہم میں قوت صبر خوشنودی امام زمان سلام
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ خطرات جو اس دور کے علماء نے محسوس کیے، اگر سائنس قوم کے اندر آ گئی تو کیا ہوگا، لوگوں نے انگریزی پڑھی تو کیا ہوگا، لوگ انگریزوں سے وابستہ ہو گئے تو کیا ہوگا، کل یہ بڑی وحشتناک خبر تھی، یہ وحشتناک ماحول تھا جس سے انسان چل رہا تھا. لیکن دھیرے دھیرے اب چاہے لوگوں نے بغاوت کی یا علماء نے اپنی رائے بدلی، بعض لوگوں نے زبان بھی پڑھی، علم بھی پڑھا، سائنس پڑھی، تحقیقات کیے اور باہر اسلامی میں آگے بڑھتے گئے. اب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ہمارا معاملہ بالکل اٹھتا ہے. ہم سمجھے کہ سائنس ہمارے ملک کے اندر آ گئی تو سب کو ذریعہ بنا کے چلی جائے گی. اب معلومات نہیں ہمارے ملک میں آ گئی، اگر واقعہ آ جائے اور کوئی آدمی علم سے باخبر ہو جائے تو معلومات یہ علم جو ہمارے درمیان آیا یا ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقے میں داخل ہوا تو بجائے اس کے کہ ہم کو ذریعہ بنا کے جاتا، ہمارے پاس مسلمان بنانے کا یہی ذریعہ رہ گیا. جو ہمیں دعوت ایمان اسلام دینے کا یہی ذریعہ رہ گیا جس کو لوگ ہمارے واسطے سب میں قاتل بنا کے لائے. ہم نے اپنی تحقیقات سے اسی زہر کو تیار بنایا، ہر اللہ کے لیے، ہر زہر پیدا کے لیے. یہ بات میں گزارش کروں اسی مثال کی روشنی میں اگر بڑھتی سائنس نے ترقی کر کے ایسے شیشے ایجاد نہ کر دیے ہوتے جو کھڑکیوں میں لگائے گئے تھے، جو گاڑیوں میں لگائے گئے تھے، ہم مدتوں جوانوں کو بچوں کو سمجھاتے رہتے. سب کو دیکھتے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پہلے دماغ خراب ہو گیا مجھے بات آپ سے ایسا نہیں ممکن ہے کہ ایک آدمی کی ایک نہیں کہتا، دونوں انسان ہے، دونوں پنجان آدمی، یہ ممکن نہیں ہے. مگر سائنس کی ترقی نے ہر بچے کو یہ سمجھا دیا کہ ایسے شیشے دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جن ایک طرف بیٹھنے والا ادھر کی خبر رکھتا ہے، ادھر والے کو ادھر والے کی اطلاع نہیں ہوتی ہے. اب اس کے بعد ایسے ایجابات کی آدمی ہم پائے جاتے ہیں جن کو ہر نظام نہیں دے سکتی ہے. یہ ساری ترقیات کو ہیں تو ہمارے مذہب کے وہ پرانے خیالات لوگ مذہبی خیال ایسے ٹھکرا رہے تھے، وہ سارے خیالات جو کل مذہبی خیالات کہے جاتے تھے آج وہ سب تحقیقات کے نتائج بن گئے. وہ تحقیقات کے نتائج بن گئے. ہر ترقی ہمارے لیے کسی نہ کسی عقیدے مذہب کو ثابت کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو رہی ہے. اس لیے کل ہم گھبرا رہے تھے پڑھنے سے، آج لوگ گھبرا رہے کہ یہ نہ پڑھنے پائے. سارا قابلیت کا دل ٹوٹ لیا. سب کو خیال تھا ہم آپ بہت مور میں دیکھتے ہیں جو سامان چاہیے ہم دے لیں تمہیں بنانے کی چالو کر دو. یہ فکر کیوں پیدا ہو گئی؟ آپ کو کیا گاڑی چاہیے یہ بھی بنا کے دیں گے، آپ نہ بنائیے. اب لائٹ چاہیے جیسا آپ چاہیے مرکزی بنا دیں گے، راج بنا دیں گے، ٹیوب بنا دیں گے، ہم سے لے لیے آپ نہ بنائیے گا. چار چاہیے کیسا چاہیے، انجن والا، 2 والا، 4 والا، 6 والا، 10 والا، یوں اڑنے والا، یوں چلنے والا، یوں چلنے والا، یوں اٹھنے والا، جو کہیں ہم بنا کے دیں گے آپ ضرورت نہ کیجیے گا. آپ کو بم چاہیے ہم بنا کے پہنچا دیں آپ نہ بنائیے گا. لیکن ساری فکر یہ ہے کہ کوئی دل کو جاننے نہ پائے. ساری فکر یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس رہے، کسی کے پاس جاننے پائے. کل چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے بچوں کو سائنس پڑھائیں تاکہ سب نالائق بے دین ہو جائیں. آج اسی میں مسلمانوں کو بچہ نہ پڑھنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں کو ہماری ذہانت کا اندازہ ہی نہیں. کوئی قوم جو ہے پامال ہو جاتی ہے تو اس کی ذہانت اور قابلیت کے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. مگر جیسے جیسے اندازہ ہوتا رہتا ہے وہی جو ہے پریشانی بڑھتی جاتی ہے. اس کا بہترین تجربہ آپ کے سامنے آیا. لوگوں نے چاہا کسی چشمے میں آگ لگا دو. یہ آپ بجھانا جانتے ہی ہیں. کل ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے، آئیے آپ بجھا دیے. ابھی مٹی درخواست میں کری جا رہی، ہم آگے بجھا دیں گے، گھبرائیے نہیں. کیا وہاں کا ہم آ رہے ہیں کام آپ جو تشریف کرنے رہیں گے ہم خود اپنا کام کر لیں گے. بس اس سے معلوم ہوا کہ ہم خود اپنا کام کر لیں گے. اسی دن سے سارے عالم کفر کو موت کا سانس سونگنے لگا. اب کیا ہوگا؟ یہ تو اپنے پاروں کو کھڑے بھی جا رہے ہیں. اب ہر ایک کو کہتے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، وہ کیا بگاڑ رہے ہیں. آپ کچھ بھی بناتے رہے سب ٹھیک ہے اور سب کچھ نہ کرنے پائے کیونکہ سارا جادو ٹوٹ رہا ہے، سارا فلم ٹوٹ رہا ہے. تو ظاہر انسان جس کو دہشتناک بنا کے لایا تھا وہ مسئلہ ہماری دہشتناک نہیں تھا. ہمارے تو ہر سائنسی تحقیق ہمارے کسی نہ کسی معجزے یا کرامت کو سمجھانے کا ذریعہ ہے. لفظ یاد رکھیے گا، بات بہت آگے نہیں چل گئی. ہر تحقیق جو دنیا میں سامنے آ رہی ہے وہ معجزہ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی معجزے کو سمجھانے کا ذریعہ ہے. ورنہ معجزہ ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے. اب ظاہر آج آپ دیکھتے ہیں والوں کی ایک آدمی راکٹ میں بیٹھ گیا
چاند پہ پہنچ گیا، سورج پہ پہنچ گیا، کہاں چلے گیا اور پوری دنیا میں چکر لگا لیا انہوں نے چند سیکنڈ کے اندر یا چند منٹ کے اندر. یہ رات پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے چند سیکنڈ کے اندر، چند منٹ کے اندر. پہلے اگر ہم کسی کو سمجھاتے کوئی ماننے کے تیار تھا. اب آج دوسری بات پتا نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی، یہ بھی اپنے طریقے کی بات ہے. پہلی مرتبہ یہ خبر اخبار میں آئی کہ لوگ چاند پر اتر گئے. اتفاق سے ایک گاؤں میں مجلس تھی، ایک مرد مومن نے ایک ٹیکسی بھیجی کہ انسان کی ورنہ ظاہر کہاں ٹیکسی ایسی ہوتی ہے ہمارے یہاں کی. ہم کہتے بس میرے رکشے پر ایک پر ایسی چار ٹھوکریں کھاتے رہیے، جب وہاں پہنچ جائیے تو لوگ سلام پڑھیں خدا غریب احمد کے ہمارے دوست مروی فرمایا کرتے تھے کہ مومنین کے حسن سلوک کا عالم یہ ہے. ہم رات کو اپنے گاؤں اپنے شہر سے روانہ ہوئے، رات بھر ٹرین میں سوکھتے رہے، حالت تباہ ہوتی رہی، جگہ نہیں ملی ہے. صبح کو اترے، کبھی تانگے پر کبھی یکے پر بیٹھے اور باہر گرتے پڑتے وہاں پہنچے جہاں 10 بجے مجلس کا اعلان تھا. اور ظاہر سے پہنچتے پہنچتے مثلاً 10 بج گئے. مئی جون کا مہینہ، چاہے کہیں پاک پانی رستے میں نہیں ملتا، رات بھر کے پیاسے صبح سے کلاسے چلے آ رہے ہیں اور یہ 10 بجے پہنچے. موہن نے استقبال کیا، کہا مانا بہت دیر لگائی آپ نے، تو پانی بھی ختم ہو گئی. اب جو کوئی سننے کی تیاری نہیں کہ ہمیں پانی ملا کے بجائے سے کہ ہماری زحمت پوچھے، گاڑی بہت دیر لگا دی تو کھانے بھی ختم ہو گئی. بچہ پریشان ہو رہا ہے، لوگوں کو جانا ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، کیا پریشانی. ہم نے کہا بھائی مسئلہ یہ کہ ایک گلاس پانی کیا دیکھیے پانی کیا ہے تو سائڈ نہ کرے، پانی چل رہا ہے یہ بچے سے فوراً بات چالو نہیں چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں تاکہ ہم پانی پی کے مزے پڑیں. وہ فرمائے نہیں پانی میں انشاءاللہ چائے ملے گی آپ کو، مگر وہ بھی بات پڑے. یہ سارے حالات منزل سے آدمی گزرتا رہتا ہے اور یہ تجربات سامنے آتے رہتے ہیں. میں بلا یہ سب ہمارے سامنے کے واقعات جو آتے رہتے ہیں، خالی دریا سمندر کی بات نہیں ہے یہ. لیکن باہر میں گزارش کر رہا تھا کہ انسان جتنا ہی مسائل سے قریب تر ہوتا ہے، جب مسائل اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتے ہیں اور جتنی تحقیقات دنیا کے سامنے آتے ہیں. اب نتیجہ یہ ہے کہ مرد مومن ہم پر احسان کیا، ٹیکسی بھیجی نہیں جی کسی سے آئیت لے کے ایک ڈرائیور صاحب مرد مسلمان اتنی بڑی گاڑی ماشاء اللہ صبح وہ آئے ڈرائیور صاحب سے. ہم ان کے ساتھ بیٹھے، جانے کے واسطے مشکل سے 15-16 میل کا فاصلہ تھا جہاں جانا تھا مسجد پڑھنے کے واسطے. اور زمانے کا اخبارات میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں ہر طرف کیا لوگ چاند پہ اتر گئے، چاند پہ پہنچ گئے. یہ کئی اپنے زمانے کے لوگ جانتے ہیں چرچا ہو رہا تھا. تو اتفاق ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ہم ان سے ظاہر کسی موضوع کو گفتگو کر رہے تھے کہ لوگ کیسے گئے اور کیسے پہنچے، کیا ہوا. اور وہ ڈرائیور صاحب اصلی مسلمان اور سے ہماری گفتگو سن رہے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کہ برداشت نہیں ہو سکا تو بول کے ہمارے ساتھ دیکھا، کہہ رہے مولانا کیا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ لوگ چاند پر جا سکتے ہیں؟ ہم سمجھ گیا کفر کا بدوا آنے والا. اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہاں آدمی چاند پر جا سکتا ہے تو کفر بالکل صحیح ہے. لہٰذا ہم نے فوراً انداز بدل دی. سمجھ گئے؟ ہم نے کہا کہ آپ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق آپ جانتے ہیں ہر طرح کے آدمی سے ہوتا ہے. آپ جیسے مومنین بھی ہم کو ملتے ہیں اور ان کے جیسے یونیورسٹی کالج والے سب لامذہب سے لوگ ملتے ہیں. اب ان کے درمیان بیٹھ کے اگر ہم کہتے ہیں ساری خبریں غلط ہیں تو یہ ہم کو بھی بیوقوف سمجھیں. یار ان سے بات کرنے میں تو نہیں پڑتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل گئے اور ایک گیا ہے تو اور جانے والے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال ہم بھی جانے والے ہیں. اچھی بات یہ کوئی جا نہیں سکتا ہے. ہمارا تو یہی سوچ رہا تھا آپ آج کے ذہن میں کیسی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آدمی چاند پر جا سکتا ہے. میں تو نہیں سکتا پورا میرے ذہن میں کہاں یہ خیال آ سکتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا آپ جانتے ہیں حضور کیا ہے یہ، اب ان کو پڑھا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کیا ہے. میں کہا نہیں. پہلے جب سے ان وقتوں نے سن لیا ہے تو حضور نے چاند کے ٹکڑے کر دیے. اس دن سے یہ پیچھے لگے ہیں کہ کیسے چاند تک یہ پہنچ جائیں یا چاند پر ان کا بھی کوئی زور چل جائے تاکہ لوگوں سے کہیں حضور نے کون سا کمائی کیا. وہ تو خالی یہاں پہ بیٹھے اس کو ٹکڑے کر رہے تھے. ہم تو جا کے بیٹھ کے وہاں رہ کے آپ چیزیں چلے آئے آرام کر کے تاکہ یہ اپنے کو اونچا بنائیں اور ہمارے سرکار کے معجزے کو کم کریں. یہ ہے
اسے میں پوچھا کر کہ آپ بھی اس سے قائل ہو گئے؟ میں نے کہا سوچیے کیا دیوانگی کی بات ہے. خود ہی بتاتے ہیں کہ 3 لاکھ میل کا فاصلہ ہے اور خود ہی کہتے ہیں کہ ہم گئے اور مطلب اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جتنی سواریاں تیز رفتار دیکھی ہیں اس 20,000 تیز رفتار کی سواری دیکھیے. اور 15 میل کا کوئی فاصلہ 1.5 گھنٹے ہوگا ابھی تک یہ فاصلہ ہے. سب وقتوں کے پاس کون سی جیپ آ گئی ہے. یہ 3 لاکھ میل چلے گئے اور 1 دن کے اندر مطلب یا چند گھنٹوں میں پہنچ گئے. کوئی اپنانے والی بات ہے؟ پہلے ہمارا دل میں رہا. میں نے کہا سب سے تیز رفتار دنیا میں اگر کوئی سواری ہے تو یہاں کی جیپ. یہ ہم گاؤں تک نہیں پہنچی ہے اور وہ اس قدر وہ مطمئن ہو گئے. اس سے نہیں کوئی چاند وغیرہ نہیں ہے میرے ایمان. الحمد للہ کہ مولانا کو سائنسی ترقی وہ مناتی کرتے. اچھا میں نے دیکھا کہ بیچارے بالکل ہی راہ راست پر آ گئے ہیں اور اصلی مسلمان معلوم ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضور اب جو آپ کی وہ میری اپنی ذات کی باتیں ہیں, مطلب پرائیویٹ اندر کی اسلامی باتیں ہیں. تو آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے چاند پر جانے کے لیے؟ کیوں مرے جا رہے ہیں روس والے بھی اور امریکہ والے بھی سب چاند پر جانا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے ہیں جب سے یہ انگریز ہندوستان سے نکالا گیا ہے یہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے کھلا ہوا ہے. اب وہ انتہائی توجہ سے میری بات سن رہے ہیں. مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے انتقام کے لیے آمادہ ہے. آپ جانتے ہیں کو بنانا چاہتا ہے. ان کمبوں میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ان کم وقتوں کا ارادہ یہ ہے یہ ماہ رمضان کے آخر میں چاند پر جائیں گے اور جا کے چاند پر ایک چادر ڈالیں گے تاکہ مسلمان زندگی بھر ہو جائے. یہ کریں کہ مرد مسلمان کی ایمان میں ایک سوا اضافہ ہوا. خان کی 6,500 ایسے سوا مومن کو نہیں بنا سکتے. جس سوا ایمان ان کے پاس پیدا ہو کہ میرے بات کہنا حضور آپ بالکل صحیح کہتے ہیں ان کم وقتوں کی یہی کرو. حکومت نکالو ورنہ اگر یہاں سے نکالے جائیں گے تو کیسے نہیں بدلا لیں گے. آپ سوچیے کہ واقعی اگر یہ کامیاب ہو گئے وہاں جانے میں اور انہوں چاند بجا کے چادر ڈال دی تو ہماری عید کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہم یہی تو کہتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کم وقتوں کو سمجھایا اگر جانا ہی ہو تو شابان میں جاؤ. بھی آپ کو صحیح اگر یہ بات آ جائے تو عالم اسلام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شابان 29 تاریخ کو جا کے چادر ڈال دی سب مسلمان آرام سے بیٹھے رمضان کے سامنے کھائی دے گا وہ پیار سے بڑھیں گے. اگر ایسی ترتیب ہو جائے حضور میں سمجھ جائیں گی بات تو واقعی بڑا فائدہ ہوگا. یہ ساری باتیں میں نے کیوں گزارش کی تاکہ آپ یہ محسوس کریں کہ ایک دور میں آنے والے دور کے حالات کا سمجھانا انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے جب آدمی اس دور کے حالات نہیں سمجھتا. انسان زندگی گزار رہا ہے کہ جہاز ہسپتال میں اڑ رہے ہیں جب یہ گاڑیاں چل رہی ہے ٹرینیں چل رہی ہیں صاحب گاڑیاں دوڑ رہی ہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کتنی گاڑیاں پاس کر کے آگے نکل گئی ہیں اب بھی اس کی عقل میں نہیں آتا ہے کہ اس سے تیز رفتار کوئی گاڑی ہو سکتی. تو یہ مسلمان کی منزل پر اور اس کا خیال ہے کہ یہی حماقت اسی کا نام اسلام ہے اسی جہالت کا نام اسلام ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا علم سے جتنا فہم سے جتنی ترقیات الگ ہیں وہ ہمارا اسلامی من ترقی کر رہا ہے. اور یہی واقعہ اصل سازش یہی تھی کہ ان کو ایسے جہالت میں رکھا جائے کہ ہمارے غلام بنے رہیں حقائق کو سمجھنے نہ پائیں. مگر جیسے جیسے الحمدللہ علم نے ترقی کی اور مسلمانوں کے پاس وہ بصیرت وہ علوم آئے اس وقت یہی علوم ان لوگوں کے واسطے مستقل درد سر بن گئے ہیں جو مذہبی حقائق سے انکار کرنا چاہتے ہیں. آج کوئی مسئلہ ہمارے واسطے نہیں ہے جس کو سمجھانا مشکل ہو جائے. اب جو ظاہر ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم ترقی کر کے کتنی ترقی کر سکتے ہیں کہ چند لمحوں میں چاند تک جائیں اور واپس چلے جائیں. توجہ کریں تو کل کے ٹیکسی ڈرائیور کو یہ سمجھانا بہت مشکل تھا اور سوائے ایمان کے سمجھنے کا کوئی سہارا نہیں تھا کہ حضور رات میں جائیں گے رات میں واپس چلے جائے. وہ خالی ایمان کا جس کی وجہ سے مان رہا تھا ورنہ اس کے ماننے کا کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن آج
آج والے کو سمجھانا کیا مشکل ہے؟ کل کے بڑے بڑے یونان کے مسلمان فلسفی یہ طے کر رہے تھے کیسے کوئی جسم کے ساتھ جائے گا چاند، اگر کوئی آدمی آسمان پر جسم کے ساتھ جائے گا تو اس کے معنی کہ آسمان میں راستہ بنے گا، اور جو آسمان میں راستہ بنے گا تو جو آسمان پھٹ جائے گا، کائنات ٹوٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کو کوئی نہیں جا سکتا، کوئی خاص رہا ہوگا جو حضور نے دیکھا ہوگا۔ کل ایک آدمی کے فضا میں جانے میں کبھی فضا میں ہر کوئی انتظام ہو رہا تھا، کبھی آسمان تباہ ہوئے جا رہے تھے، کبھی دنیا بنا ہوئی جا رہی تھی، آج اتنے بڑے بڑے راکٹ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، نہ کوئی قیامت آ رہی نہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، یعنی اب مسئلہ سمجھ سے اتنا قریب ہو گیا ہے جتنا اکثر قریب نہیں تھا۔ تو ایک فرق ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، یہ چلے جائیں اگر فرض کیے یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں آئے سے کہیں کوشی ہے اور وہاں سے بھی جا کے گھوم کے چلے آئیں اپنے خیال میں، جبکہ یہ میرا جو پیغمبر کا جواب نہیں لا سکتے ہیں، اسے کہ بہرحال یہ جتنے بھی اونچے اڑیں گے کسی نہ کسی وسیلے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی مشین سے، کسی نہ کسی راکٹ سے، جو بتائے کم محتاج ہو جائے وہ پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، جو بتائے کہ بے نیاز ہو کے چلا جائے وہ خدا کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کتنے حقائق ہیں دنیا میں علمی ترقی سے سامنے آئے اور جن کا سمجھانا اب آسان ہو گیا ہے، پہلے سمجھانا بہت مشکل تھا، مگر ہر دنیا کی ترقی نے مسائل کو واضح سے واضح تر بنا دیا ہے۔ بات جو میں گزارش کر رہا تھا، ایک دور وہ تھا جو ایمان نگاہوں سے غائب تھے اور لوگوں سے ایمان کے تعلقات قانونی طور پر، یعنی سب کو معلوم ہے کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، یہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں، یہ امام کی خدمت میں مسائل پیش کرتے ہیں، یہ امام کی خدمت سے جواب لے جاتے ہیں، یہ قانونی طور پر ہر ایک کو معلوم تھا، اور اس لیے معلوم تھا کہ امام نے خود یہ اعلان کیا تھا یہ میرے سفیر ہیں، توجہ کریں، یہ میرے سفیر ہیں، یہ میرے وکیل ہیں، یہ میرے نمائندے ہیں، کیونکہ امام نے خود آنے والوں کے درمیان پہچان دیا تھا یہ میرے نمائندے ہیں، سفیر ہیں، اس کے معنی ہے کہ میری ملاقات تم سے نہیں ہوگی، ان سے ہوگی، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، یہ آ سکتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں، کہاں ملاقات کرتا ہوں، انہیں معلوم، اور انہوں نے تو وہ دور وہ تھا کہ امام تو باہر لگائے تھے، مگر ایمان تک پہنچنے کا یہ طریقہ برقرار تھا کہ سب کو معلوم ہے یہ افراد ہیں جو سوالات لے جاتے ہیں، امام سے جواب لے آتے ہیں، اپنے علم سے نہیں، اپنی تحقیق سے نہیں، جواب امام سے لے کے آتے ہیں، خط لے کے جاتے ہیں، جواب لکھوا کے لے آتے ہیں، مال لے کے جاتے ہیں، مثلا رسید لے کے آتے ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ قائم تھا اس کا نام تھا غیبت صغریٰ، اس کا نام تھا غیبت صغریٰ۔ یہ غیبت صغریٰ کے جو غیبت تو غیبت یہ غائب ہو گیا، غائب ہو گیا، یہ صغریٰ کیا ہے؟ یہ غیبت صغریٰ اس اعتبار سے ہے کہ خود وہ غائب ہیں مگر وسیلہ سامنے، ذریعہ سامنے ہے، وکیل سامنے ہے، نائب سامنے ہے، جس کو انہوں نے اپنا نائب بنایا ہے۔ اس کے بعد جب چوتھے نائب کا دور ختم ہونے لگا تو امام نے جو خط لکھا اس میں یہ لکھ دیا تم اپنی موت کا اعلان کرو کہ میں جانے والا ہوں، اور خبردار میرے بعد کسی کی نیابت کا اعلان نہ کرنا۔ یعنی یہ ایک راستہ جو تھا ملاقات کا، یہ راستہ جو خط و کتابت کا تھا، مال کے بھیجنے کا تھا، سوال کے بھیجنے کا تھا، اب یہ راستہ بھی بند ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ نائب عام کہہ جائیں گے، یعنی وہ تمہارے مسائل کا جواب دیں گے مگر ہمارے علوم سے سمجھ کے ہمارا لکھا ہوا جواب نہیں۔ گزارش کروں گا یہ جواب میں لے کے آئیں جو ہمارا جواب نہیں ہے، وہ ہماری حدیثیں، ہمارے ارشادات، ہمارے بیانات، ان سے جواب اپنے علم کے زور سے نکالیں گے اور جواب نکال کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ ارشاد ہمارا ہوگا، حدیث ہماری ہوگی، بیان ہمارا ہوگا، قرآن خدا کا ہوگا اور سمجھ ان کی ہوگی، مگر یہ چار آدمی جو جواب لے جا رہے تھے اس میں ان کی سمجھ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ سیدھے سیدھے تمہارا سوال لے کے آئے اور تمہارے پاس ہمارا جواب دے کے گئے، جو جواب ہم نے دیا وہ جواب انہوں نے پہنچا دیا۔ تو جب تک یہ قانونی رشتہ برقرار تھا، یعنی وہ لوگ درمیان میں مراسلت کے لیے، مکاتبت کے لیے، خط و کتابت کے ذریعہ بنے ہوئے تھے، جن کو امام نے اپنا سفیر اور نائب اور نمائندہ بنایا تھا، اس دور کا نام تھا غیبت صغریٰ۔ جب ایسے لوگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کا سلسلہ شروع ہوا جو مسائل کو ایمان کے بیانات سے سمجھ کے لوگوں کو سمجھائیں گے، اس دور کا نام ہو گیا غیبت صغریٰ۔ یہ دور
فقط ان وسائل کے اعتبار سے بدل گیا ہے، ورنہ ایمان کے اعتبار سے وہ کل بھی غائب تھے اور آج بھی غائب، اور جو ہمارے، لیکن کل کچھ لوگوں سے ایمان کی قانونی ملاقات با اعتبار ایمان ہوتی تھی. کیا کہنا ہے، واہ واہ، مطلب تو آپ پہچانے میں بات تمام کرو، ان حضرات سے ایمان کی ملاقات ہوتی تھی تو با اعتبار ایمان. عثمان ابن سعید کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان سے ملنے کے لیے. نہیں کہیں جا رہے ہیں راستے میں بزرگ دکھائی دیے، نہیں، ایمان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ خط کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ ایمان کے پاس لے کے جائیں گے. یہ جواب کہاں لے کے جائیں؟ ایمان کے پاس سے لے آئیں. یہ مال کس کو دیا ہے؟ ایمان کو دیا ہے. یہ رسید کہاں سے آئی ہے؟ ایمان کے پاس سے آئیں گے. یا تو مرد بزرگ نہیں ہے، ایمان. توجہ کریں، ان چار افراد کا جو تعلق تھا وہ براہ راست ایمان سے تھا، بے اعتبار ایمان. یہ جانتے ہیں کہ یہ امام ہیں اور ہم ایمان کی خدمت میں آئے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ یہ امام سے ملتے ہیں، یہ خط دیا ہے ایمان کو پہنچانے کے لیے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ خط لے کے جاؤ صحرا میں بیٹھ کے اعمال کرو، 40 دن تک چلا بھیجو اور اگر کوئی مرد بزرگ دکھائی میں خط دے دینا. اور کیا یہ ملاقاتیں جو اعمال کے ذریعے یا دعاؤں کے ذریعے یا آیتوں کے ذریعے یا چلنے کے ذریعے یہ ملاقاتیں جو ہیں، یہ ملاقاتیں ایسی ملاقاتیں ہیں جن میں کسی مرد بزرگ سے ملاقات ہوئی، جب وہ غائب ہو گئے تو معلوم شاید یہی ایمان تھی. لیکن یہ چار افراد جو جاتے تھے ایمان کے پاس جاتے تھے. ہم نے جو خط دیا ہے وہ کسی مرد بزرگ کو دینے کے واسطے نہیں کیا ہے. ہم نے خط دیا کہ جائیے اور جا کے مولا کو یہ خط دیجیے گا، اور جب جواب لے کے آئیے گا تو مولا کے لے کے آئیے گا، کسی مرد بزرگ نہیں کہ ایک عرب دکھائی دی اور ایک محمد دکھائی دی، ایک بزرگ نظر آئے نہیں. تو جب تک ایمان سے یہ قانونی رابطہ، اسی لفظ کو آپ یاد رکھیے گا، جب تک ایمان کی یہ قانونی رابطہ قائم تھا کہ یہ ایمان کے قانونی نمائندے ہیں جو ایمان کا خط لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، مسائل لے جاتے ہیں، جواب لے آتے ہیں، پیسہ لے جاتے ہیں، خبر لے آتے ہیں، جب تک یہ لوگ برقرار تھے اس دور کا نام تھا غیبت صغریٰ. جب ایسے لوگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس غیبت کا نام ہو گیا غیبت کبریٰ. اس لیے کوئی ہمارے کو ایسا نہیں ہے جس کو ہم خط دیں اور اس سے کہ آپ جائیے جا کے ایمان کو دیجیے گا اور ایمان کے ہاتھ سے جواب لکھوا کے لے آئیے. نہ کوئی عالم، نہ کوئی مرد تقلید، نہ کوئی چھوٹا عالم، نہ کوئی بڑا مومن، نہ کوئی مقدس، نہ کوئی غیر مقدس. کوئی آج ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس کو ہم اپنا خط دے کے کہیں کہ آپ جا کے اس کو ایمان کے ہاتھ میں دیجیے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر خط بھیجنا ہوتا ہے، جو میں آخر جملے بتا دیجیے گا، آج بھی اگر امام کا خط بھیجنا ہوتا ہے تو نہ کسی مرض تقلید کو دیا جاتا ہے، نہ کسی کو دیا جاتا ہے، انہیں کو دیا جاتا ہے جو امام کا خط پہنچایا کرتے ورنہ اگر یہ دور بھی غیبت صغریٰ جیسا ہوتا، یہ دور بھی اگر غیبت صغریٰ جیسا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دریا کنارے جائیں خریدا لے لیں؟ ہمیں کیا ضرورت سمندر کے پاس جا کے کھڑے خریدا لے کے چھوٹے میں دے رہے کیا ہو رہا ہے؟ ایک عجب طرح کی پریشانی. اس سے بہتر کسی عالم کو لے جا کے ارے آپ کی ملاقات ہو یا جائیے گا مولا کو بھائی ہمارا خط دے دیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے خود پابند کیا ہے. اب یہ غیبت کبریٰ ہے. غیبت کبریٰ میں ویسے قانونی رابطے ختم ہو گئے جیسے رابطے اس زمانے میں تھے. یہ دور فقط 70 سال کا دور تھا، اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب ان کی ملاقات کیسے ہوگی، نہیں ہوگی، کیا ہوگی، وہ ان کے معاملات ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے کہیں جائیے خط دیجیے ہم پہنچا دیں گے تو سمجھو یہ عالم نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے آپ جائیے خط دیجیے، ہم مستحق فتویٰ نہیں دیں گے، ہم مولا کے جواب لکھوا کے لائیں گے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو مستحق تو بڑی بات ہے، اس کے مومن ہونے کی دعا ہے. اس لیے امام کی بات سے جھٹلانا چاہتا ہے، امام کی بات کا انکار کرنا چاہتا ہے تو غیبت صغریٰ کبریٰ میں بے اعتبار غیبت کوئی فرق نہیں ہے. وہ کل بھی غائب تھے، وہ آج بھی غائب ہیں. فرق یہ کہ جب تک غیبت کے بعد بھی کوئی راستہ تھا، رابطہ تھا، کوئی تعلق تھا آنے جانے کا، سوال جواب کا، اس وقت تک اس غیبت کا نام تھا غیبت صغریٰ. جب وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کا نام ہو گیا غیبت کبریٰ. وہ چار افراد جن کو یہ شرف مولا نے دیا، وہ چار افراد جن کو نبوت احبار کہا جاتا ہے، جن کو آقا نے یہ شرف دیا کہ وہ مولا تک پیغامات لے کے جائیں اور جوابات لے کے آئیں. ان میں پہلے آدمی جناب عثمان ابن سعید، جن کو سمان یا زیات کہا جاتا ہے. سمان جس کو کہتے ہیں تیل بیچتا ہے اور زیات جس کو کہتے ہیں غیر، یعنی وہ تیل بیچتا ہے، روغن فروشی کا کام کرتا ہے. ان کا لقب تو سمان یا زیات. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بغداد میں ایک دکان کھول رکھی تھی تیل بیچتی.
تیل کی دکان بنا رکھی تھی، اس لیے آگے بہت بڑے قابل بہت بڑے معتبر آدمی تھے، لیکن باہر زندگی کے بعد سے کوئی کاروبار آدمی کرنا ہے، ان کا کاروبار نہیں تھا کہ یہ تیل کی دکان ہے، روغن فروشی کرتے تھے، تیل کی دکان رکھے ہوئے تھے، اس تیل کی دکان کی مصلحت دیکھی، جو سبزی کی دکان رکھی، اگر کوئی ذریعہ معاشی چاہیے سبزی بیچتے یا برقی شکر کی دکان یا کوئی اور دکان، مثلا یہ تیل کی دکان کیوں؟ اس لیے تیل کا کاروبار جو ہے جو بغیر برتن کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی ہم کو ایک پاؤ تیل چاہیے کلو میں رکھیے تو دیوانہ پاگل کہا جائے گا۔ تیل خریدنے کے لیے آدمی آئے گا تو بہرحال برتن لے جائے گا، اور اگر نہیں لے جائے گا تو تیل برتن میں لے جائے گا۔ یہ تو فیصلہ بات ہے، یہ کاروبار بغیر برتن کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مرد مومن آیا، اسے کہا عثمان اتنا چاہیے 1 کلو تیل چاہیے، ٹھیک چلیے برتن رکھ لیجیے، آپ بعد میں آ کے لے جائیں گے۔ اب جتنے کسٹمر وہاں کھڑے ہوئے دکان پر، ہمارے ان کے تعلقات ہیں، اچھا وہ شریف آدمی ہے، وہ نظارے کے آگے کھڑا ہو جاتا تو لائن ہم کو لگنا پڑتا، جیسے کہ چلا گیا بعد میں آ کے لے جائے گا، لیکن ہم کو مال جلدی مل جائے گا۔ وہ بھرتے لے کے چلے گئے، اس کے بعد جب موقع ملے انہوں نے اس برتن کو اٹھایا اور مکان کے اندر دکان کے اندر مثلاً جسے ہوتا ہے کہ دکان کے دو حصے، ایک میں اسٹور رکھا ہوا ہے اور وہاں گئے جا کے اس کے اندر سے وہ خط نکالا، جو ڈبے کے اندر یا اس طرف کے اندر جو خط رکھا ہوا ہے کچھ مسائل ہیں کہ مجھے مولا سے جواب چاہیے۔ اب ظاہر کون آدمی کھڑا ہوا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد آئے دوبارہ کہ نہیں آئے، وہ برتن رکھا ہوا کبھی شام کو رات کو کسی وقت جب ان کو موقع ملے گا اور جائیں گے مولا کی بارگاہ میں تو آپ کے چاہنے والے نے یہ مسائل بھیجے، ان کا جواب چاہیے۔ مولا نے اس پر جواب بھی دیا، وہ لے کے چلے۔ اب دوبارہ جب وہ کسی وقت بھی آئے گا وہ آزاد ہے، اس لیے خط کا جواب مانگنے کے لیے آتا تو دیکھتا کوئی کسٹمر نہ ہو، کوئی خریدار نہ ہو، کوئی جاسوس نہ ہو، کوئی نہ ہو، وہ تو خالی سامان لینے کے لیے آیا۔ کیا ہوا؟ وہ تیل مل گیا، کہاں ہمارا برتن؟ وہ برتن تھا، دیکھ لو برتن لیا اور لے کے چلا گیا، گھر جا کے اس کو کھولا، مسائل کا جواب مانگا۔ کتنے سخترین حالات میں ظالموں نے کتنی کوششیں کی، زندگی کو بڑی بات ہے کہ ایمان سے کسی طرح کا رابطہ نہ قائم ہو سکے، مگر پروردگار عالم نے جو ذہانت آل محمد کی چاہنے والوں کو محمد وآل محمد۔ ایسے سخترین حالات میں بھی سوالات بھی جاتے رہے، جوابات بھی آتے رہے، اور خالی سوال جواب نہیں کہ سن کے خوش ہو جائیں، نہیں، اب کسی کے دل میں آپ کا ایمان رکھوں تو ظاہر ہے آج کا دور تو نہیں کہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو جو راستے موجود کر دیے گئے وہاں تک وہاں پر پہنچنے کا سامان موجود ہے، اس سے اپنا مال خون اسی برتن کے اندر رکھا اور لے کے آئے، اللہ کے دکان پر دے دیا، انہوں نے سامان کو نکالا اور اس کو مولا سے پہنچا دیا کہ مولا ایک آدمی 50 درہم 100 درہم 1000 درہم دینار دیجیے، یہ خون اس کا آپ کا حق ہے، دے کے آئے، مولا یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور امام نے قوم کو اس کا تجربہ بھی کرایا، یہ عثمان بن سعید امام کے پہلے نائب ہیں، ان کا شرف یہ ہے، ان کا شرف یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے وکیل تھے امام علی نقی کے، پہلے یہ امام علی نقی کے وکیل تھے اور امام کی طرف سے مال جمع کرتے تھے۔ اس کے بعد امام علی نقی شہید ہو گئے، امام عسکری کا دور آیا تو انہوں نے اپنا وکیل بنایا، اور اس کے بعد آپ کو خود فرمایا کہ عثمان بن سعید تمہارے مقدر کا کمال یہ ہے کہ تم میرے وکیل ہو، تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا وکیل ہے۔ محمد وآل محمد۔ عثمان ابن سعید کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان سعید وہ امام کے دوسرے نائب تھے، جو عثمان ابن سعید کے بیٹے تھے، اور جیسا کہ امام عسکری نے فرمایا تھا کہ تم میرے وکیل ہو، تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا وکیل ہوگا، لہٰذا زمانے کے امام نے اپنا دوسرا نائب، اپنا دوسرا وکیل ان کے بیٹے محمد بن عثمان کو بنایا۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا، تیسرا دور آیا، ان کے انتقال کے بعد جناب حسین ابن روح جن کے نام آپ فریضے لکھتے ہیں، انہیں امام نے اپنا نائب نامزد کیا۔ اس کے بعد جو چوتھا رہا تو جناب علی بن محمد سمری یا تیموری امام نے ان کو اپنا نائب بنایا۔ یہ 4 وہ خوش قسمت افراد تھے جن کی مسلسل امام سے زیارت مسائل لے کے جاتے تھے، جوابات لے کے آتے تھے، اموال لے کے آتے تھے، اور امام کی طرف سے خبریں لے کے آتے تھے۔ یہ خوش نصیب افراد تھے۔ جیسے ان افراد کا دور ختم ہوا، اس کے بعد
یہ دور آیا اس کا نام غیبت کبریٰ ہو گیا، اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور جب تک مصلحت پروردگار رہے گی وہ سلسلہ بہرحال جاری رہے گا۔ لیکن امام نے اپنے دور میں یہ تجربہ کرا دیا، ہمارا رابطہ تم سے ٹوٹتا نہیں ہے، فرق یہ کہ ہم نے تم کو تجربہ کرا دیا کہ غیبت میں جانے کے معنی تم سے رشتے کا توڑ لینا نہیں۔ فرق یہ واقعات ہیں کہ ابھی حالات سازگار تھے، ہم نے بتا دیا کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ذرائع ہوں گے اور کیسے تمہارا رابطہ رہے گا، اب حالات کی بنا پر ہم اس کو بتا نہیں سکتے، مگر ہمارا تمہارا رشتہ ٹوٹنے والا یہ رابطہ بہرحال رہنے والا ہے۔ جب تک ہم غیب میں رہیں گے ہمارا تمہارا رشتہ ایمانی برقرار رہے گا۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ جس کے حالات جیسے ہوں گے وہ خود اس بات کو پہچانے گا۔ یہ دور تھا جس کو دور غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب ان افراد کے اپنے خصوصیات انشاءاللہ اگر موقع ہوگا تو میں آئندہ گزارش کروں گا، آج بات کو یہیں پر تمام کیے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ایمان کے کچھ وکیل کے خالی تھی نہیں، اس دور میں ایمان کے اور وکلا تھے، ان کو مختلف کاموں کے لیے امام نے وکیل بنایا تھا، مگر یہ ہوتے ہیں جن کو اپنے اور قوم کے درمیان ذریعہ بنایا، سفارت کا کام انجام دیتی تھی، ادھر کا پیغام ادھر لے جائیں، ادھر کا پیغام ادھر لے آئیں، یہ وہ شرف تھا ان 4 افراد کو حاصل ہوا، ورنہ اور مختلف کاموں کے تعلق اور لوگوں کو ایمان میں دی ہے، مگر یہ شرف یہ مخصوص تھا ان 4 افراد کے لیے۔ اور خاص طریقے سے حسین بن روح کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے صفات سے بیان کیا گیا ہے کہ کیوں ان کو نائب بنایا گیا ہے۔ اس لیے تو دور میں نیابت کا سارا دار مدار اس بات پر تھا کہ کوئی راز فاش نہ بنے۔ اس دور میں بزرگوار اور جعفر بن احمد اور بہت مقدس سے بڑے قابل آدمی تھے، لیکن جو امام کا حکم آیا کہ حسین بن روح کو نائب بنایا جائے، جعفر کو نہیں، تو لوگوں کو حیرت پیدا ہوا کہ کیوں مولا نے ان کے ہوتے بھی ان کا انتخاب کیا جبکہ بظاہر کچھ زیادہ قابل اور زیادہ مقدس آدمی ہیں۔ جواب یہی دیا گیا تھا بے شک وہ قابل ہیں، بے شک وہ مقدس ہیں، مگر آج اس امانت داری کی ضرورت ہے اور امانت داری کی راہ میں جس قربانی کی ضرورت ہے حوصلہ حسین بن روح کے پاس ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چاہے ان کے تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حسین بن روح اس امانت دار کا نام ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے اور وہ مثلاً امانت کو اپنے حلق کے اندر رکھ لے اور کوئی آدمی گلا کاٹ دے تو گلا کٹوانا گوارا کریں گے، مگر امانت کو حوالے کرنے والے ایسے قربانی دینے والوں کی ضرورت تھی جو ایسی قربانی دے سکتے ہوں، اتنی اذیتیں برداشت کر سکتے ہوں، گلے کٹوا سکتے ہوں، مگر امامت کا راز کہیں سے فاش نہ ہونے پائے، ظالموں کو خبر نہ ہونے پائے۔ بے شک یہ قربانی کی شان ہے کہ ہر قربانی کے لیے، ہر اذیت کے لیے تیار ہو جائیں، مگر امام تک کوئی تکلیف پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی اسی تربیت کا صدقہ ہے جو تاریخ کربلا کی، جس قوم کی نگاہ کے سامنے کربلا کی تاریخ ہے، اسے معلوم ہے کہ امام کے تحفظ کے لیے کتنی بڑی قربانی دینا پڑتا ہے۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ کون سا بڑا مسئلہ، ہر طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے، مگر امام تک کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، یہ چاہنے والوں کی شان ہوتی ہے، یہ امام کے چاہنے والوں کا انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حبیب مولا کے ساتھ مسلم ابن اوسجا کے سہانے آئے اور آقا آ کے بیٹھ کے چاہنے والے کا سر اٹھا کے اپنے دانوں پر رکھا، ایک مطلب حبیب نے کہا مسلم تم دنیا سے جا رہے ہو، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کرو۔ مسلم نے کہا حبیب کیا وصیت کروں، تھوڑی دیر کے بعد تم بھی ختم ہونے والے ہو، اب میں تم سے چاہتا ہوں۔ حبیب نے کہا مسلم میرا وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا تمہاری وصیت پر عمل کرتا رہوں گا، اگر کوئی اثر ہو تو لے کے نہ جاؤ، بیان کر کے جاؤ۔ بس رونے والوں یہ سننا تھا، وہ مسلم جس کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو خیمے کے اندر ہے، جس کی زوجہ بھی خیمے کے اندر ہے، مگر میں یہ کہا کہ میری زوجہ کا خیال رکھنا، میں یہ کہا کہ میرے بچے کا خیال رکھنا۔ لیکن مسلم نے آپ سے بولی حسین کے چہرے پر نگاہ جما دی، اسی کا بس کوئی وصیت نہیں، وہ ایک وصیت ہے کہ مظلوم کا خیال رکھنا۔ جب میرے مولا پر آجنا نے پائے اور یہ کہاوت حدیث رہے گا بلکہ یہی تربیت تھی، اس لیے جو مسلم کے بڑھانے روز جو حسین چلے وہ دیکھا کہ ریلے کا پردہ اٹھا ایک تنظیم پر آ رہا ہے، ابھی یہ سوچو یہ کون بچہ ہے کہاں جا رہا ہے، ابھی تو روکا مولا کے پاس بچہ ہے، کون کہاں جا رہے ہو، میں مسلم کا لال ہوں، آپ کے قدموں کو اپنا سر قربان کرنے جا رہا ہوں، کیا بیٹا میں تیرے پاس میں بڑھانے جا رہا ہوں، تیری ماں کے لیے تیرے پاس کا دم بہت قابل ہے، ہم نے
کو دینا چاہتا ہے کہ مولا یہ تلوار کا منطق کس نے لگائی ہے، مجھے میدان میں جانے کے لیے کس نے تیار کیا ہے؟ یہ میری ماں نے مجھے بچا کے بھیجا ہے، میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پردے کے پیچھے کیا والے مولا دیکھو میرے پاس کا ہتھیا ہے، میں چاہے تجھے میرا انداز دیا إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعدها بارك على جملة مؤمنين وأعمال صالحة بالتوفيق وبإيمان الحق بإيمان كربلاء ومن شفاء كامل وعافية ومشتاق حج زيارات ومن حج زيارات ورسم الإسلام وصر بلند فرما ورسم الكفر والشرك والنفاق وصر نبوة انقلاب الإسلامي کی حفاظت فرما ظهور امام بالتعجیل فرما ومن تأصاب وانصار وعوان جماعة جناب مرحوم سید علی قاسم، جناب مرحوم سید علی ناظم، مرحوم سید اسماعیل حسین، مرحوم سید فقیر حسین، مرحومہ صغیر بانو اور مرحومہ مقبول فاطمہ، ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. کل کی مجلس اسی مقام پر جناب مجاہد نقوی صاحب کے والد مرحوم کے سلم کے سلسلے سے منعقد ہوگی اور مجلس کے بعد نظر کا بھی اہتمام ہے اور مجلس سے پہلے مختصر قرآن خوانی بھی ہے. آپ حضرات پابندی ہو کہ 8 بجے آ جائیں تاکہ دعا بھی ہو جائے اور قرآن خوانی بھی